میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ عزوجل میں آپ کو قرآن مجید برہان رشید کا ایک ایسا واقعہ سناؤں گا۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ وہ واقعہ قرآن مجید برہان رشید کے تیسرے پارے سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے کہ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بنی اسرائیل کو قتل و غارت کر کی تباہ کر ڈالا تھا، تو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک گلاس انگور کے رس کا تھا، اور آپ علی نبینا علیہ السلام نے جب ان بستی کو دیکھا کہ وہاں کی عمارتیں گری ہوئی تھی، آپ نے تعجب سے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علی نبینا علیہ السلام نے اپنی جانور یعنی اپنی سواری کو ایک جگہ پہ باندھا اور کچھ آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام آرام فرمانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا، اور آپ علی نبینا علیہ السلام کا جو گدھا تھا وہ بھی مر گیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ صبح کا وقت تھا، صبح کا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سال کے بعد ایران کے ایک بادشاہ کو غلبہ عطا فرمایا بیت المقدس پر۔ وہ شخص جب ایران کا بادشاہ بیت المقدس پہنچا تو اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ایک بہتر انداز سے اس شہر کو آباد کیا، خوبصورت طریقے سے شہر کو بنایا۔ اس کے بعد 30 برس مزید گزر گئے۔ 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے جب ان کی روح کو قبض کر لیا تو لوگوں کی آنکھوں سے حضرت عزیر علیہ السلام کو پوشیدہ کر دیا۔ 100 سال بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا، جو قرآن مجید میں موجود ہے، قال کم لبثت، یعنی تم کتنے عرصہ سوئے ہو؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا قال لبثت یوما او بعد یوما، کہ یا اللہ عز و جل میں یہاں پہ کچھ دن یا کچھ عرصہ سویا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم یہاں پہ 100 سال سوئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں پہ 100 سال سوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عزیر اپنے جھولی میں دیکھیے۔ جب عزیر علیہ السلام نے دیکھا وہ پھل بالکل تر و تازہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے گدھے کی طرف نظر کیجئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو وہ بالکل مر چکا تھا، ان کے گوشت بھی ختم ہو چکے تھے، صرف ہڈیاں چمک رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے عزیر ان کو حکم دیجیے اللہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے اس گدھے کو حکم دیا، وہ گدھا اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ اس میں پہلے گوشت آ گیا، پھر گوشتوں پہ کھال بھی چڑھ گئی، پھر وہ گدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گیا، اور وہ آوازیں نکالنے لگا کہ تمام بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں، میں بہتر جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عزیر علیہ السلام کو یقین تو پہلے تھا، لیکن اس واقعے کے بعد عین الیقین حاصل ہو گیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام اپنے سواری پہ سوار ہو کر اپنے محلے کی طرف آئے تو کیا دیکھتے ہیں
کہ محلہ ماشاءاللہ آباد تو ہے، لیکن میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں ہاں یہاں یہ ایک بات یاد رکھیں، جب حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا گیا تو اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی، آپ کے بال بالکل کالے تھے، لیکن جب 100 سال گزر گیا، جب دوبارہ زندہ کیے گئے پھر بھی عمر وہی 40 سال رہا، دنیا 100 سال آگے گیا لیکن عزیر علیہ السلام کا عمر وہی 40 سال رہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ڈھونڈتے ہوئے اپنے گھر میں آ گئے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی عورت نکل آئی جو نابینا بھی تھی اور پاؤں سے معذور بھی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ یہ عزیر کا گھر ہے، اس نے کہا بالکل یہ عزیر علیہ السلام کا گھر ہے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کو غائب ہوئے 100 سال کا عرصہ گزر گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں عزیر علیہ السلام ہوں۔ اس عورت نے کہا، اس بوڑھیا نے کہا کہ میں تو حضرت عزیر علیہ السلام کا خادمہ ہوں لیکن میری آنکھیں نہیں ہیں۔ عزیر علیہ السلام مستجب الدعوات تھے، آپ جو بھی دعائیں مانگتے تھے اللہ قبول کرتا تھا، آپ دعا مانگیے اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں دے دے میں تمہیں پہچان لوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوڑھی کو آنکھیں دے دی، اس نے پہچان لیا کہ بالکل آپ عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ آپ کو لے کر گاؤں میں آ گیا، یعنی محلے کے جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کچاری اس محفل میں آ گیا۔ سبحان اللہ، اس محفل میں عزیر علیہ السلام کا بیٹا بھی موجود تھا جس کا عمر 118 سال تھا، اور پوتے بھی موجود تھے جس کے عمر تقریباً 100 سال تھے۔ عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ عزیر علیہ السلام نے لوگوں نے یقین نہیں کیا تو بیٹے نے کہا میرے والد کی ایک نشانی تھی، وہ نشانی یہ تھی، میرے والد کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں پر مشتمل ایک ہلال یعنی چاند تھا۔ عزیر علیہ السلام کے جب مبارک کندھے کو دیکھا گیا تو وہ نشان بالکل موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کے اس واقعے سے ہم نے کیا سبق لیا؟ ایک تو یہ سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا، عزیر علیہ السلام کے گدھے کو بھی دوبارہ زندہ کیا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کیا عجیب واقعہ ہے کہ باپ کا عمر 40 سال، بیٹے کا عمر 118 سال اور پوتوں کا عمر بھی کم و بیش 100 سال ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ قرآن پاک میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اس طرح قرآن کا ایک مزید واقعہ لے کر دوبارہ آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ عز و جل حاضر ہوں گے۔ آپ سے بھی عرض ہے کہ اس ویڈیوز کو آگے پھیلائیں، شیئر کریں، دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں تاکہ قرآن کا پیغام عام ہو جائے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔